اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسماء کنایات کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل الکنایات ہی اسماء تدل علی عدد مبہم وہی کم وکذا او حدیث مبہم وہو کیتا وذیتا وعلم ان کم علی قسمین استفہامیۃ وما بعدها منصوب مفرد علی التمییز نحو کم رجلا عندک وخبریۃ وما بعدها مجرور مفرد نحو کم مال انفقته او مجموع نحو کم رجال لقیتهم ومعناه التکثیر وتدخل من فیہما تقول کم من رجل لقیتہ وکم من مال انفقته وقد یحذف التمییز لقیام قرینۃ نحو کم مالک ای کم دینارا مالک وکم ضربت ای کم ضربۃ ضربت۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فصل ہے کنایات کے بارے میں، یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر، اور یہ کم اور قضا ہے، یا حدیث مبہم پر، اور یہ کیتا اور زیتا ہے۔ اور تو جان لے کہ کم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استفہامیہ، اور اس کے بعد والا لفظ وہ منصوب ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے تمیز کی وجہ سے، جیسا کہ کم رجلا عندک، اور کم دوسری قسم ہے خبریہ، اور اس کا ما بعد مفرد مجرور ہوتا ہے، جیسے کم مال انفقتہ، یا مجموع یعنی جمع ہوتا ہے، جیسے کہ کم رجال لقیتہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے کثرت، اور داخل ہوتا ہے من ان دونوں میں، جیسا کہ تو کہے گا کم من رجل لقیتہ و کم من مال انفقتہ۔ اور کبھی کبھی تمیز کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے قرینہ کی وجہ سے، جیسا کہ کم مالو کا ای کم دینارا مالو کا، اور کم ضربت ای کم ضربت ضربت۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اسماء مبنیہ کے بارے میں بحث چل رہی ہے، کچھ اسماء مبنیہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق کے اندر ہم اسم کنایہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن ایک بات آپ یہاں پر اور تفصیل سے سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام اسماء کنایہ یہ مبنی نہیں ہوتے ہیں، کچھ اسماء کنایہ ایسے بھی ہیں جو کہ معرب ہوتے ہیں، جیسے کہ فلان و فلانتن۔ اب یہ اسم کنایہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ معرب ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے وہ اسم کنایہ پڑھنے ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں اور ان کا اعراب فکس ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اسم کنایہ، اب کنایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، کنایہ کہتے ہیں اشارے کو۔ اشارے کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک اشارہ ہوتا ہے ظاہر، اور ایک اشارہ ہوتا ہے چھپا ہوا۔ جو چھپا ہوا اشارہ ہوتا ہے نا، اس کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح کی اگر بات کی جائے تو نحویوں کی اصطلاح کے اندر یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو مبہم بات کے اوپر دلالت کرتا ہے یا مبہم عدد کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ ایسے اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر، یعنی تعداد نہیں بتائی جاتی، 5 ہیں، 10 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، بلکہ اتنا کہہ جائے میرے پاس تو اتنے اتنے پیسے ہیں۔ اب یہ جو اتنے اتنے ہیں یہ عدد مبہم ہے، جیسا کہ کم اور قضا۔ تو عدد مبہم بتانے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے کم اور دوسرا ہے قضا۔ او حدیث مبہم، یا کوئی مبہم بات بتانے کے لیے اگر کوئی لفظ بتایا جائے تو اس لفظ کو اسم کنایہ کہا جاتا ہے جو مبہم بات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ میرا دوست آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ والی بات بھی کی، وہ والی بات بھی کی، فلاں فلاں بات بھی کی۔ اب یہ والی بات، وہ والی بات، فلاں فلاں بات، اتنی اتنی باتیں کر دی میں نے اس کو، اتنی اتنی باتیں بتا دی۔ اب یہ سارے کے سارے کیا مبہم ہے، یعنی کوئی واضح نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ 10 باتیں کی ہیں، 15 باتیں کی ہیں، یہ کون سی باتیں کی ہیں۔ تو عربی کے لیے اس کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے کیتا اور دوسرا ہے زیتا۔ اب پہلے بات کریں گے کم کی۔ کم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو کم ہے یعنی جو عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے استفہامیہ، اور نمبر 2 ہے خبریہ۔ یہ جو خبریہ ہے اس کا عطف ہے استفہامیہ کے اوپر۔ والن تو جان لے کہ کم کی دو قسمیں استفہامیۃ و خبریۃ۔ استفہامیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ کم کے ذریعے سے آپ کوئی سوال کر رہے ہیں، اور کم خبریہ کا مطلب یہ ہوگا کہ کم کے ذریعے سے آپ خبر دے رہے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کم کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے تو وہ کثرت کے اوپر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو کم استفہامیہ ہے اس کے بعد جو اعراب آئے گا وہ اعراب کیسے ہوگا؟ فرما رہے ہیں کہ کم یہ تو مبنی ہے، اس کا اعراب تو فکس ہے، یہ کم ہی رہے گا، کمو یا کمی یا کمو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد والا جو اسم ہے اس کے اوپر کیا اعراب آئے گا وہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ کم کے بعد والا جو لفظ ہے وہ منصوب ہوگا، مفرد ہوگا تمیز کی وجہ سے، جیسا کہ کم رجلن عندک۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں ذرا، کم رجلن، اب اس کے بعد یہ جو لفظ ہے رجل، یہ مفرد بھی ہے اور یہ منصوب بھی، اس کے اوپر نصب بھی ہے۔ اب یہ نصب کیوں ہے؟ یہ تمیز واقع ہو رہا ہے، تو کم بنے گا ممیز اور یہ بنے گا اس کی تمیز۔
تو یہ فرمایا کہ اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا کم استفہامیہ کے وہ منصوب ہوگا، مفرد ہوگا، تمیز ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آئے گا، جیسے کہ کم رجلا عندک۔ اور جو کم خبریہ ہے اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ یا تو مفرد مجرور ہوگا یا پھر جمع مجرور ہوگا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہو جائے گا پتہ چلانے کے لیے کہ آیا کم استفہامیہ ہے یا پھر کم خبریہ ہے۔ مفرد مجرور کی مثال جیسے کہ حضرت نے ذکر کی ہے، کم مال انفقتہ، کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا۔ اب یہ دیکھیں مال کی وضاحت نہیں کی جا رہی کہ میں نے 1 لاکھ خرچ کیا، 2 لاکھ خرچ کیا، 10 لاکھ خرچ کیا ہے، تو دیکھیں مبہم کے اوپر دلالت کر رہا ہے اور یہ خبر دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کی جو خبر ہے یہ کم کے بعد جو لفظ ہے یہ مفرد ہے اور مجرور ہے، اور یہ کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ یہ کثرت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا، بہت زیادہ۔ یا اسی طریقے سے جو اس کی بعد والا لفظ ہے وہ مفرد مجرور نہیں ہوگا بلکہ جمع مجرور ہوگا، جیسے کہ کم رجال لقیتہم، بہت بندوں سے میں ملا ہوں۔ اب یہ کم خبریہ ہے، اس کے بعد والا لفظ ہے رجال، یہ جمع ہے اور اس کے اوپر جر آپ نے پڑھا ہے کیونکہ یہ خبریہ ہے، اور یہاں پر بھی اس کا مطلب یہ تکثیر ہے، کثرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑے ہی بندوں سے میں نے ملاقات کی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کم خبریہ کے مابعد جو ہے وہ یا تو مفرد مجرور ہوگا جیسے کہ کم مال انفقتہ، یا جمع مجرور ہوگا جیسے کہ کم رجال لقیتہم، ومعنہ ہوا تکثیر، اور اس کا جو معنی ہے وہ کثرت بتاتے ہیں، یعنی کس کا؟ اس کم خبریہ کا۔ آگے فرمایا کہ کم استفہامیہ ہو یا پھر کم خبریہ ہو، اس کے بعد من بھی آ جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو من ہے یہ داخل ہو جاتا ہے کم میں اور اس کی تمیز کے درمیان، جیسا کہ کم من رجل لقیتہ کم من مال انفقتہ۔ اچھا اس میں ایک چیز اور سمجھیے، یہ جو من ہے یہ من بیانیہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا من کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے من بیانیہ، یعنی یہ جو من کے بعد والا ہے وہ من کے ما قبل کی وضاحت اور توضیح کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ نے اور سمجھیے کہ جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے من آ جائے گا تو پھر منصوب نہیں پڑھی جائے گی، وہ مجرور پڑھی جائے گی، اور کم خبریہ اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ تو ہوتا ہی مجرور ہے۔ البتہ پتہ کیسے چلے گا کہ پھر کم استفہامیہ ہے یا کم خبریہ ہے؟ تو سیاق و سباق سے دیکھ کے آپ پتہ چلا لیں، اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے یا پھر یہاں پر خبر دی جا رہی ہے۔ یہ فرمایا کہ کبھی کبھی من بھی داخل ہو جاتا ہے تو کہے گا کم من رجل لقیتہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ استفہامیہ ہے، لیکن اس کے باوجود جر اس لیے پڑھا گیا کیونکہ یہاں پہ من نے آ کے جر دے دیا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر نصب نہیں آیا۔ اور کم من مال انفقتہ، یہ کم خبری ہے، اس کے اوپر تو ویسے ہی جر آتا ہے۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو کم ہے اس کے بعد جو تمیز ہے کبھی کبھی کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ قرینہ کیا وہ آگے بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو تمیز ہے کم کی وہ کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے حذف بھی کر دی جاتی ہے، جیسا کہ کم مالو کا۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کی جو تمیز ہے وہ مالو کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ اس کی جو تمیز ہے وہ معرفہ نہیں ہوتی، اور مالو کا یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ضمیر کاف ضمیر یہ معرفہ کی قسم ہے اور اسی کی طرف مال یہ مضاف ہو رہا ہے، تو پتہ چلا اس کی جو تمیز ہے وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کم دینارن، یہ دینار اس کی تمیز یہاں پہ محذوف ہے۔ یہ اسی طریقے سے کم ضربتو، اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہ کم اس کی جو تمیز ہے وہ یہاں پہ حذف کر دی گئی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو کم ہے کبھی بھی فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر فعل پر داخل ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے بھی اس کی جو تمیز ہے وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کم ضربتن ضربتو۔ تو یہاں تک کنایہ کے بارے میں کچھ تفصیل بیان ہو چکی ہے، کچھ تفصیل ابھی باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔